امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بہت ہی پایا کے بزرگ عالم دین گزرے ہیں۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی شان میں حضور علیہ السلام کے مقام و رفعت و درجات میں ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کو سعادت الدارین فی الصلاۃ سید الکونین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں درود و سلام کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اور اس وقت کی جو قوم ہوتی ہے اس مرنے والے کی لاش کو اٹھا کر کوڑے اور کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے کفن اور دفن کا اہتمام کرتے اور اس کو اچھے طریقے سے قبر میں اتارتے، مگر تم نے اس کے برعکس کیا ہے کہ اس کی لاش کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ تو آگے سے اس پوچھنے والے کو بتایا گیا کہ اس نے 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی ہے، 100 سال تک اپنی منمانیاں کرتا رہا ہے۔ آج اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوئی ہے اور ہم نے بطور عبرت اس کی لاش کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اس طرف یہ عالم اور یہ مقام کہ اس کی لاش گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے جو نبی ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، رب فرماتا ہے کہ موسیٰ اس فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اس فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس فلاں قریہ میں چلے جاؤ، اس فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں پہ میرے بندے کی لاش پڑی ہے، اس کے کفن اور دفن کا اہتمام کرو۔ ایک طرف توجہ ایک طرف اس نے 100 سال کے احکام کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور دوسری طرف رب فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خدا بندی کے بجا لانے کے لیے وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور قوم وہی آواز کو بلند کرتی ہے کہ یا نبی اللہ، اس نے ایسا بھی کیا ہے، اس نے ایسا بھی کیا ہے، اور اگر میں یہاں پہ مزید کچھ عرض کرتا چلوں تو کتب سیرت کی کتابوں کو اگر کھنگال کر دیکھا جائے، کتب سیرت کا مطالعہ اگر کیا جائے تو حضور کی امت سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، حضور علیہ السلام کی اس قوم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جب وہ گناہ کرتی تھی تو ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ زانی ہے، یہ چوری کرنے والا ہے، یہ زنا کرنے والا ہے، مگر قربان جائے محبوب علیہ السلام کے مقام پر۔ آج لمحہ فکریہ ہے، آج اگر ہمارے عیب کو کسی کو پتہ نہیں چلتا تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کا کمال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور قوم وہی جملے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، ایک طرف تو کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اور دوسری طرف یہ قوم کہتی ہے کہ اس نے 100 سال کے احکام کی نافرمانی کی ہے۔ مولا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا اس راز سے پردہ تو اٹھا، اس راز کو عیاں تو فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک تیری قوم جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، توجہ میری طرف جناب، بے شک جو آپ کی قوم کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے 100 سال تک میرے احکام کی نافرمانی کی ضرور ہے، اپنی منمانیاں کرتا رہا ضرور ہے،
مگر اس کا ایک عمل ایسا تھا جو مجھ کو پسند آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا پھر تو وہ مجھے بھی بتا کہ وہ کون سا عمل ہے جو اس کا باری تعالیٰ تجھے پسند آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جب یہ عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ موسیٰ یہ بات سن لو اور اپنی قوم والوں کو بھی بتا دو کہ اس کا یہ عمل جو مجھ کو پسند آیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ جب یہ تورات کو کھولا کرتا تھا، جب یہ تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا تو جس مقام پہ مصطفیٰ علیہ السلام کا نام آ جا کرتا تھا، جس مقام پہ والضحیٰ کے مکھڑے والے کا نام آ جا کرتا تھا، جس مقام پہ علم نشرہ کے سینے والے کا نام آ جا کرتا تھا، جس مقام پہ واللیل کی زلفوں والے کا نام آ جا کرتا تھا، یہ اس نام کو چومتا تھا، چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا۔ اب میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کے نام کے چومنے والے کا یہ عالم ہو کہ اس کی لاش کوڑے اور گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہو۔ اے موسیٰ تم بھی سن لو، اے موسیٰ اپنی قوم والوں کو بھی بتا دو میں نے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا کر دیا ہے اور اس کا نکاح بھی 70 حوروں سے پڑھ دیا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام ظاہری طور پر جلوہ گر نہیں ہوئے، تو کریم آقا علیہ السلام کے نام کے توسل سے، حضور کے نام کے وسیلے سے آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں جناب وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، وہ کچھ سن نہیں سکتے، وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے، جناب ان کو تو ایسا نہیں آتا۔ تو پنجابی کے شاعر نے ایک بڑا پیارا نقشہ اس کا کھینچا، وہ کہتا ہے کہ نہیں گل دی سمجھ ذرا آئی عمر بیت چلی صبح شام کر دے، نہیں گل دی سمجھ ذرا آئی عمر بیت چلی صبح شام کر دے، کیوں پھر دے ہو ملا جی حق سچ نو جگہ جگہ تے اینو نیلام کر دے، کیوں پھر دے ہو ملا جی حق سچ تے جگہ جگہ تے اینو نیلام کر دے، تو آنکھیں نبی میرے ورگا، استغفر اللہ کچھ لوگ ہے جی بھی نہیں نا، تو آنکھیں نبی میرے ورگا آندھی شرم نہیں تینو کلام کر دے، او تیرے جمے مندے نہیں گل تیری میرے نبی نو رخ سلام کر دے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے نام کے توسل سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے ایسے گناہگاروں کو جنت میں عطا فرما دی، اور یہ بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے۔ آج اگر حضور کی امت جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے امتی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو میں محمد اس کی بھی درد کو محسوس کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا حضور کو ہم سے محبت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر حضور کو ہم سے کیا الفت ہو سکتی ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں نا کہ ہم حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے